امام بخاری نے اس آیات پہ عمل کرتے ہوئے تمام دنیا کے جو حکمران تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کو خط لکھا، دعوتی خطوط۔ ہرقل کو بالکل خط پہنچا تھا، دوسروں کو بھی پہنچا۔ خط میں کیا تھا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، ایک، ولا نشرک به شیئا، دو، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، تین۔ یہ تین باتیں تھے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورۃ آل عمران مدنیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی سورت کی ابتداء میں تمام الفاظ سورۃ آل عمران کی مختلف مقامات سے لیا گیا ہے، اپنے اسلوب کے مطابق لغوی حل اس کی پیش کیا اور اس کی مکمل وضاحت اس کے اصل مقام پہ ہوگی، جو اس کی سیاق اور سباق سے آپ کو پتہ چل جائے۔ تقاتن و تقیتن واحدتن، تقا اصل مصدر ہے، اور وہ تقیت واحد، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ما بھی یتقی، وہ چیز جس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تقوی وقایت سے ہے، وقایتن سے ہے۔ جیسے آپ نے مثال واوی میں پڑھا عدتن وعدن سے ہے نا، وہ اعلال جو آپ نے وہاں کیا وہ یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ انسان تقوی کی وجہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں گناہوں سے، اس لیے تقوی کو تقوی کہا جاتا ہے، مانا جس کی وجہ سے انسان بچ سکتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ کے عذاب سے۔ سر برد، لفظ سر کے اندر دو معنی ہے، ایک معنی یہ کہ گرم ہوا، اور دوسرا معنی ٹھنڈی ہوائیں۔ گرم ہواؤں کی وجہ سے بھی فصل برباد ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے بھی کچا فصل پہ ٹھنڈی ہوا آ جائے وہ تب بھی تباہ ہوتے۔ تو امام بخاری کے نزدیک چونکہ بردن کا معنی زیادہ صحیح تھا تو اس نے اس سے تعبیر کیا۔ شفا خفرہ، شفا حفرۃ مثل شفا الرقیہ، شفا الرقیہ مانا کنویں کا جو کنارہ ہوتا ہے، وہ حرف و حرف مانا طرف۔ آپ جہنم کے کنارے پر تھے، مانا یوں کرتے ہیں نا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو بوے تتخذو معسکرن، آپ لشکر کے لیے مورچے متعین کر رہے تھے، لشکر کے لیے مورچے متعین کر رہے تھے، مانا آپ نے یہاں بیٹھنے، اپنے وہاں بیٹھنے۔ سفرین لیڈر، فیلڈ مارشل، کور کمانڈر، آرمی چیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، سپہ سالار۔ ربیون، الجمع واحدها ربی، ربیون جمع اس کا واحد ربی ہے، اللہ والے۔
ربیون کثیر فما وہنوا وما ضعفوا وما استکانوا. تحصونہم مانا تستأصلونہم قتلا، تم انہوں کو قتل کر کے جڑ سے اکاڑ رہے تھے، وہ قتل کر کے جڑ سے اکاڑ رہے تھے. غزن واحدھا غازن، اللہ کے راستے میں لڑنے والے. سنکتب ما قالوا مانا سنحفظ، سنحفظو سنکتبو کا مانا کیا؟ سنحفظو کے ساتھ ہم محفوظ کر لیں گے. نزلاً مانا ثواب، وَيَجُوزُ وَمُنزَلٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ كَقَوْلِي أَنزَلْتُهُ. یہ بھی ہو سکتے کہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہو، منزل مانا ضیافت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اتارا ہو، اس کے اندر ضیافت مہمان نوازی کا معنی. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، المسوم مانا المسوم الذي له سیماء بعلامة او بصفوفة او بمکان، وہ گھوڑا جس پر نشان، جس کی نشان مانا 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، 14 ٹانگ اس طرح ہوتا ہے. سمجھ میں گئی بات؟ یا کوئی خاص نشانی؟ وقال مجاہد والخیل المسومۃ المتہمۃ الحصان، وہ گھوڑے جو عمدہ گھوڑے ہو، چربی والا ہو، خوبصورت ہو. آدھے گھوڑے بالکل لاغڑی ہوتے ہیں، اچھے گھوڑے. وقال سعید بن جبیر و عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابزا، الوسومہ الراعی مانا وہ جو انسان باہر لے کے جاتے چروانے والے. وحصوراً وقال سعید بن جبیر وحصوراً لا یات النساء، حصور کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو عورتوں کے پاس نہ آتا ہو، قادر نہ ہو. یہ تو کمال کی صفت نہیں ہو جو قادر نہ ہو. قادر سب کچھ ہے لیکن بس نہیں آتا. وقال اکرمہ من فور غضب یوم بدر، غصے کے ساتھ آنا، جوش جذبے کے ساتھ آنا. اپنے غیظ و غضب کے ساتھ آنا بدر کے دن. وقال مجاہد یخرج الحی من المیت الرون، النطفہ تخرج میتۃ ویخرج من الحی، نطفہ انسان کا مردہ پانی ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ زندہ انسان کو بنا کے دکھا دیتے. وہ ہم بھی دیکھ رہے، آپ بھی دیکھ رہے. والابکار اول الفجر، صبح صادق کٹے. والعشی میل الشمس لان تغربا، سورج کے غروب کے وقت. باب من آیات محکمات واخر متشابہات. وقال مجاہد الحلال والحرام، محکم کیا ہے؟ حلال و حرام. اور اخر متشابہات یصدق بعضها بعضا، متشابہ معنی مضمون میں ایک تفسیر اس نے یہ کیا، تفسیر بعد میں کر رہا ہوں، کہ بعد والا پہلے والے کی تصدیق کرتے. وقولی تعالی وما يدل به الفاسقین، وقولی جل ذکرہ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وقولی تعالی والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
زیع مانا شکن، فیتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة المتشابہات، والراسون فی العلم یعلمون تاویلہ یقولون آمنا به۔ محکم و متشابہ کیا مانے؟ محکم مانا ظاہر المراد، جس کا مقصد بالکل واضح ہو۔ متشابہ مانا خفی المراد، جس کے مقصد آپ نہیں سمجھ سکتے ہو، مراد تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ محکم ہو گئے سارا قرآن کریم، متشابہ ہو گئے حروف مقطعات، الف لام میم۔ یہ بات سمجھ رہے ہو نا؟ محکم ہے حلال و حرام، ناسخ و منسوخ یہ سارے۔ متشابہ لے لو، یہ وہ چیزیں جیسے اسماء و صفات، یہ آیات ہو گئے۔ محکم وہ ہے جو ظاہری الفاظ ظاہری معنی پر دلالت کرے، اور ظاہری الفاظ سے باطنی معنی بالکل آپ کے سامنے ہو۔ اس کی برعکس ہے متشابہ، متشابہ جو آپ کو شک میں ڈالے، الفاظ سے حقیقی معنی معلوم نہ ہو سکے، اس کی تلاوت سے اس کے حکم کا ادراک نہ ہو، یہ متشابہ۔ لیکن اس متشابہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے اگر متشابہ کو محکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معنی واضح ہو جائیں گے، ایک تو یہ ہے۔ نمبر دو، جس کی حقیقت کی کوئی ادراک نہ ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو۔ یہ گمراہ لوگ جو ہے نا، ایسے متشابہ کے پیچھے پھر چلتے، اس کی پیروی کرتے، اس پہ تعویل کرتے تاکہ اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ آیات المحکمات کو اللہ نے یہاں کہا ام الکتاب، یہ ام ہے، ام کا درجہ رکھتے۔ اور کچھ آیات ہے متشابہ، لیکن قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ قرآن کے سارے آیات محکم ہیں نا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، تو سارا محکم ہو گیا۔ محکم ہے بے اعتبار النزول، متشابہ ہے بے اعتبار المضمون۔ قرآن کریم کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ متشابہ ہے نا، پھر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت میں متشابہ ہے، اخبار بالغیب میں متشابہ ہے، حسن الفاظ و ثواب میں یہ متشابہ ہے۔ سمجھ گئی بات؟ تو پھر کوئی اشکال نہیں یہاں پہ۔ تشابہ کے تقریباً 11 اقسام ہیں۔ اچھا، یہ آگے روایت عائشہ سے ہے، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم۔ جو متشابہ کے پیچھے جائے، محکم کو چھوڑ دے۔ عبداللہ نام صحیح ہے، اور یہ عبد الرسول رکھتے، عبد بمانے خادم رکھتے، بولے عبد بمانے خادم، مانا غلط ہو گئے نا۔ اس حدیث سے ایک معنی یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب ایسے لوگ ہو تو ان کو فوراً پہچان، ان سے دور رہو۔ ابھی یہ محرم کا مہینہ ہے، لوگ کہہ رہے
ہم حلیم نہ کھائیں گے نہ کہ اگر کسی نے لائے تو کھانا تو چاہیے نا، پکایا نہیں کھایا. یہ ہمارے سندھ کے جو ساتھی ہے اکثر یہ اس جہل میں زیادہ واقع ہے. اللہ رحم فرما. سب سے پہلے یہودی جو ہے متشابہ آیات کا اتباع کیا، انہوں نے حروف مقطعات میں تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے یہ حروف مقطعات سے اس امت کی زندگی کا مدت لگوایا تھا کہ بس اس کا اتنا مدہ ہے، الف لام میم 30 سال ہو گئے، 30 سال بعد یہ ختم ہو جائیں گے. سے مراد خوارج ہے. خوارج یہ متشابہوں کے پیچھے چلتے ہیں نا، مطلقاً جلدی جو حکم لگاتے ہیں یہ خوارجوں کا کام ہے. یہ ہمارے ساتھیوں میں بھی یہ چیز زیادہ ہے. ان کی ضروریات کو دیکھا جائے کہ یہ فیصلہ خود یہ طاغوت کے پاس لے کے جاتے ہیں یا کوئی مجبور کر کے اس کو کسی نے روانہ کیا ہوا ہے. دونوں میں فرق ہے نا، سمجھ رہے ہو بات؟ حافظ ابن حجر نے کہا متشابہ آیات، اس نے اس کا حکمت بیان کیا. جس طرح انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہے اور ہر بدن کے ہر اندام عبادت میں مبتلا ہے، آزمائش کیا جا رہا ہے اس کو، تو اسی طرح انسان کی عقل کو آزمایا جا رہا ہے متشابہ آیات میں. یہ عقل کے لیے امتحان ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی اعلیٰ آدمی شاگرد کے سامنے کتاب رکھے، کتاب میں ایک مجمل اجمالی جملہ رکھے، تو وہ اس لیے کہ شاگرد جو استاد کے سامنے جھک جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متشابہ بھیجا ہے اس لیے کہ بندہ تمہارا علم اتنا نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے چلیں گے وہاں، چلو اس کے متشابہ کا تعویل کرو، مانا کرو، شاباش. ادھر سب کی ہوا خشک ہو جاتی ہے. سمجھ رہے مولی جمیل؟ تو مقصد اس کا ہے لیکن یہاں ایک بات رکھو، یہ متشابہ محکم کل من عند ربنا، یہ عقیدہ ہے. یہ دونوں اللہ کی طرف سے تھا، ایک ہی ہے وہ اللہ کی طرف سے. یہاں وقف میں مسئلہ ہے، وقف میں کہ والراسخون فی العلم یا وقف کرے یا یعلم التاویل الا اللہ والراسخون فی العلم. یہ آگے کے ساتھ ہے، یہ پیچھے کے ساتھ ہے. کوئی وقف کر رہے والراسخون فی العلم پہ، کوئی وقف کر رہے ما یعلم التاویل الا اللہ پہ. لیکن والراسخون فی العلم کے ایک عمل ہے، وہ عمل اللہ ہمیں بتا رہے. وہ کیا ہے؟ کہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں ساتھ کہ اللہ یہ دین ہمارے ہدایت کے لیے ذریعہ بنائے، گمراہی کے لیے نہیں. یہ جو آپ کے اور میرے نوجوان ابھی گمراہی کی طرف جا رہے نہیں جا رہے. سلفی حضرات یہ عمر نام کیوں مسجد کا رکھا، یہ کیوں رکھا، یہ کیوں رکھا، یہ کیوں رکھا. یہ زیادہ جو بغیر استاد سے آج کل آگے بڑھ رہے نا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. وہ آ کے مسجد میں کھڑے جاتے، یہ فلان مرزا نے یہ کہا، فلان بخاری کی فلان صفحے میں. یہ جو فہم السلف ہم کہہ رہے ہیں نا، فہم السلف یہ ضروری ہے.
تو اس لیے والراسخون فی العلم وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون. اب بات سمجھ رہے ہو؟ میں نے کل کہا تھا کہ ان کے پاس بس ایک جملہ آ جائے نا، پھر وہ سارا پاکستان میں سب سے بڑا یہ علامہ اپنے آپ کو سمجھتے. ایک مولوی ہے الحدیث سے، میرے خیال میں بینس والا مولوی، گھومتے میلوں میں، عبارت اس کو نہیں آتا. یہ کچھ مولوی مسلک کے نام پہ دبے ہیں، تھوکتے ہیں آسمان پہ، چلانگے آسمان پہ لگاتے اور تھوک اس کی منہ پہ آتے. انفن فی الماء واسطن فی السماء. ذرا مسئلہ یاد ہے نا؟ ایک بندہ عمر بن العزیز کے پیچھے بات کر رہا تھا اور خود لیٹرین میں لگا ہوا تھا، تو نیچے والا حصہ اس کا آسمان کی طرف تھا اور سر اس کے نیچے تھا. تو اس نے کہا انفن فی الماء واسطن فی السماء. سر پہ لیٹرین کی کونا دے آسمان تھا، خبر ہے گٹے کے. بابو وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. دنیا میں جب بھی کوئی بچہ جنم دیتے ہیں نا تو وہاں شیطان اپنا کام کر کے دکھاتا ہے. فَيَسْتَحِلُّ صَارِحًا مِّن مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَإِبْنَهَا. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بچ گئے. ثم يقول ابو هريرة واقرؤوا ان شئتم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. یہ پڑھو. اللہ نے شیطان کے اس مضر اثرات سے اس کو محفوظ رکھا. اس حدیث میں اصل کیا ہے؟ ایک جزئی فضیلت ہے مریم اور اس کے بیٹے کا. بات سمجھ رہے ہو؟ بابن ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا مؤلم مانا موجع من الالم وهو موضع مفعل. مولم درد کو کہا جاتا ہے لیکن جس کی ظاہر کوئی اثر نظر نہیں آئے. وہ جگہ جس میں درد ہو. یہاں پہ لا خلاق مانا لا خیر، کوئی بلائی نہیں ان کے لیے. علیم بمانا مولم مانا تکلیف دینے والا. لفظ علم سے ماخوذ ہے. امام بخاری نے یہ عہد اور قسموں کے بدلے جو انسان عہد توڑتے قسم توڑتے ہیں دو صورتیں ذکر کیا. ایک تو کتاب اللہ میں تحریف یا غلط تعویل کر کے غلط فتویٰ دینا اور اس کے عوض مال وصول کرنا، یہ سارے ناجائز ہے. عبداللہ بن مسعود نے یہاں جو روایت لایا من خلفا یمین صبر لیقطع بها من مال امرئ مسلم لقی اللہ علیہ غضبان. یہ روایت لائے کہ اگر کوئی مسلمان، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے مال روکا دینے والے قسم اٹھا کے تاکہ کسی کی مال کو کاٹ لے، غلط جھوٹی قسم پر نہ، تو اس کی ملاقات اللہ کے ایسے حالت میں ہو کہ اللہ انتہائی ناراض ہو گئے ان سے. اور پھر یہ آیات پڑھا. بات سمجھ رہے ہو نا؟ مانا کسی کی مال کو کاٹنے کے لیے آپ جھوٹا قسم اٹھائیں.
ایک تو اس آیات سے یہ حدیث سے معلوم کہ دن پروشی اور راحت شکنی قیامت کے دن محرومی کا باعث ہوگی. دین بیچتے ہو یا وعدے کا خیال نہیں رکھتے. اس طرح جھوٹی قسم کے ذریعہ مسلمانوں کا مال کو روکنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غضب کے مستحق بنتا ہے انسان. یہاں کی روایت بھی یہ ہے اقام سلعة فی السوق فحلف بها لقد اعطى بها ما لم يعط لیوقع فیہا رجل من المسلمین. قسم اٹھا کے دیتے تاکہ کوئی مسلمان کو دھوکہ دے. تو یہ ناجائز ہے. آگے روایت بھی یہی ہے. بابن قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. کلمہ یہاں بمعنی کلام. کلام سے تمام کلمات، وہ کلمات جو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو، جس کی ربط ہو، اس کو پورا کلام و جملہ بھی کہتا ہے. نحوی کہتے ہیں کلمۃ لفظ و جعل معنی مفرد، اور کلام ما یتضمن کلمتین. ادھر تو نحو میں پڑھا ہے نا. لیکن ابن قیم نے کہا کہ ابن مالک نے کہا الفیہ میں کہہ رہے کہ کبھی کلمہ ذکر ہوتا ہے والمراد به کلام قد یؤم. الفیہ ابن مالک میں ہے کلامنا لفظ مفید کا استقم واسم وفعل حرف واسم وفعل ثم حرف للکلم. نحات کے یہ تعریف کہ کلمہ لفظ مفرد ہے، تو کلمۃ لا الہ الا اللہ بھی الزمہم کلمۃ التقوی، وہاں کیا معنی کرو؟ تو جملہ مراد ہے. یہاں امام بخاری نے جو خطوط ذکر کیا بعد میں بھی آئے گا، پہلے بھی گزر چکے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جب آئے تو آپ نے ہر بندے کو خط لکھا. اسلم تسلم، اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، او فإن توليت فإن عليك اسم الرسین. امام ترمذی نے بھی یہ خط لے کے آئے ہیں. امام بخاری نے یہ خط کتاب الایمان میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. مقصد کیا ہے اس خطوط کو لے کے آنا یہاں پہ؟ امام بخاری نے اس آیات پہ عمل کرتے ہوئے تمام دنیا کے جو حکمران تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کو خط لکھا، دعوتی خطوط. ہرقل کو بالکل خط پہنچا تھا، دوسروں کو بھی پہنچا. خط میں کیا تھا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ایک، ولا نشرک به شیئا، دو، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، تین. یہ تین باتیں تھے. بابن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سیاق و سباق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے یہ خطاب یہودیوں کے ساتھ، نصاراؤں کے ساتھ ہے، بلکہ اہل اسلام کے ساتھ بھی شامل ہے. اس میں مال کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دل میں تھوڑا گٹن سے پیدا ہوتا ہے. پھر دل میں اگر آ جائے کوئی چیز اللہ کے راستے میں دو تو حقیر سے چیز، پہلے ابھی تو اللہ کا شکر ہے، پہلے مدرسے میں
اس بچے کو بیچتا تھا جو سب سے شرارتی ہوتا تھا، جو کسی کو نہیں سنبھالتا تھا، وہ مدرسے میں لے جاؤ تاکہ مولوی کا دماغ کا ہے۔ یہ تو ابھی اللہ نے کرم کیا، سمجھ میں گئی بات؟ اس طرح کوئی جانور جو 5 روپے پہ خریدنے کے لیے تیار، بولے یہ چلو اللہ کے نام پہ مدرسے میں طلباء کہاں ہے تاکہ سارے بیمار ہو جائیں۔ خاندان میں اگر کوئی لڑکی ہے بالکل چھوٹی قد والا، بد شکل بدصورت، جس کی انسان دیکھ کے انسان کو ڈر لگے کہ اللہ اس کو کون چارپائی میں سلائے گا ساتھ، تو بولتے یہ ہم نے فلان مولوی کو دیا اللہ کے نام پہ۔ سمجھ رہے ہو نا جمیل؟ اللہ نے فرمایا نہیں جو اچھا ہے وہ اللہ کے راستے میں دو، بیٹا ذہین ہے اس کو عالم بناؤ، مال اچھا ہے اللہ کے راستے میں دو، بچی اچھی ہے خوبصورت ہے قداور ہے تو کسی طالب علم کو دو، عالم کو دو، اور کچھ بھی نہیں مولی جمیل کو دو۔ کیا خیال ہے؟ تم جو زالا ہے نا، زالا ماشاء اللہ، تم جو نہیں ذکر کر مولوی، یہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو اللہ اس کو اچھا رشتہ دے، اس کا شادی کرائیں گے انشاءاللہ، اس کی لیے ہم نے عالم لڑکی دیکھا ہے۔ اچھا، یہ روایت جو لے کے آتے ہیں یہاں پہ، یہ پہلے بھی گزر چکے، یہاں بھی دوبارہ لایا۔ انس فرما رہا ہے مدینہ طیبہ میں ابو طلحہ کے پاس سب سے انصار صحابوں میں سب سے زیادہ کھجور کے باغات تھے اس کے، تو جس جداد میں سب سے عزیز باغ تھا نا اچھا کھجور، نبی کے سامنے برہا کے، وہ آ کے اللہ کے راستے میں دیا، رسول اللہ نے اٹھایا اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ تو انس کا والدہ تھا ام سلیم، ام سلیم نے نکاح کیا ابو طلحہ کے ساتھ، اس کی نکاح میں تھی، تو اس لحاظ سے ابو طلحہ انس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا، غالباً اس وجہ سے ان کو یہ باغ میں حصہ دیا، یہ باغ میں کچھ نہیں دیا۔ سمجھ رہے بات؟ تو انس نے جو یہاں کا ہے بطور شکوہ کا ہے رسول اللہ کو، دیکھو قیمتی مال تھا اور کو دیا۔ خاندان کے لحاظ سے ابو طلحہ کے ساتھ قرابت میں حسان تھا، ابی ابن کعب تھا، ان کو دیا۔ تو ابو طلحہ انس کہہ رہے میں تو زیادہ قریب تھا، زما مور باندے کو نکاح چڑھ لیو کن انس ہوئی، اس کی ماں پہ تو اس نے نکاح کیا تھا، دا ابو طلحہ وہ پلندر ہو۔ سمجھ میں گئی بات؟ تو یہ نازل آ گئے اس کے بارے میں، ابو طلحہ کو نہیں دیا، ابو طلحہ نے دیا انس کو نہیں دیا، اس وجہ سے جو قیمتی چیز ہے لن تنا کبھی حاصل نہیں کر سکتا، البر منا ثواب البر، ثواب البر کیا ہے؟ جنت، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ وہ چیز خرچ کرے اللہ کے راستے میں جس کو آپ پسند کرتے۔ جوانی اللہ کے دین میں لگاؤ، مال اللہ کے دین میں لگاؤ۔ اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، جوانی ہے، جوانی تیرے دین میں ہم لگا رہے، اللہ اس کو قبول فرما۔ آگے یہ روایت لے کے آتے ہیں، قل فاتوا فی التوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت منع کیا بنا بر علاج، حرام نہیں تھا، نظر تھا، تو انہوں نے اپنے اوپر زبردستی منع کیا،
یا یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو بیماری تھی، عرق النساء، نسا، عرق النساء، یہ نساء نہیں، عرق النساء، یہ بیماری تھی، تو اس کے علاج کے لیے یہ منع کیا، تو وہ روایت لے کے آتا ہے یہاں پہ۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کی حاجت میں خدمت میں چند یہودی حاضر ہو گئے، جب حاضر ہو گئے نا، دیکھو گورے اڑتا ہے، ان الیہود جاؤ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل منہ و امراتا قد زنیا، دونوں نے زنا کیا تھا، فقال لهم کیف تفعلون بمن زنا منکم، آپ نے یہودوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ میں سے کوئی زنا کا مرتکب ہوا ہے تو کیا سلوک کرتے ہو؟ قالوا نحممهما ونضربهما، نے جواب دے کہ ہم ان کو مالا، ان کا منہ کالا کر دیتے اور ان کو مار پیٹ دیتے، نحممهما مخ والدر، سکارا پا مخ مگل چالا ترمخی کو، فقال لا تجدون في التوراة الرجم، قالوا لا نجد فيه شيء، قال لهم عبداللہ ابن سعد کذبتم، جھوٹ بول رہے ہو، فاتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، فوزع مدراسها الذي يدرسها منهم کفہ علی آیت الرجم، وہ جو لے کے آئے نا تو آیت الرجم کی جگہ پہ سے ہاتھ رکھا، آگے پڑھ رہے پیچھے پڑھ رہے اس جگہ پہ ہاتھ رکھے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ باب کنتم خیر امت اخرجت للناس، ابو ہریرہ سے روایت لے کے آتا ہے، قال خیر الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في عناقهم حتى يدخلوا في الاسلام، لوگوں کے گردنوں میں زنجیر ڈال کر لے کے آئے اور اس کی بدولت وہ اسلام قبول کریں گے یہاں تک کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ لوگ آئے ہیں بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ آیات دلیل ہے کہ سب سے بہترین صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد پھر جاؤ آخر تک، تو ہم بھی بہترین میں آئیں گے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، زے بستے چھٹی کرو، صحیح ہے یا پڑھیں؟ 10 منٹ ہے، تھوڑا پڑھو عبارت۔ پڑھو۔
باب اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا، اس سے مراد ہے بنو حارثہ و بنو سلمہ، کہ جب ان میں سستی آئی تھی میدان احد میں، یہ دو جماعتیں بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دوست بنا، اور یہ ہے غزوہ احد کے موقع پہ کہ منافقین جو تھے ان نے ان کو دو قبیلوں پہ محنت کیا تاکہ ان کی دل کمزور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ دوست بنایا۔ حمت طائفتان، بنو حارثہ بنو سلمہ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ دوران سفر رئیس المنافقین اپنے 300 افراد لے کر واپس ہو گئے، تو حضرت سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ منافقین کے اس واپسی پر تھوڑا ان کے دل کمزور ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ ولیہما۔ وقال سفیان مرۃ وما یسرنی انہا لم تنزل لقولہ واللہ ولیہما۔ باب لیس لک من الامر شیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آپ نے بدعا دینے شروع کیے، فلان فلان فلان، تو اللہ نے یہ آیات بھیجا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ کا اگلا دان ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے پہ خون آتے رہے اور صاف کرتے رہے، فرماتا رہا کیف یفلح قوم قد، وہ لوگ کیسے کامیاب ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو مار ڈالا، یعنی زخمی کیا ہو۔ اللہ نے یہ حدیث بھیجے کہ آپ نے یہ آیات بھیجا، یہ نہیں کر۔ یہ دوسرے آیت جو ابو رس ہے کہ فلان فلان قبیلہ، تو اللہ نے منع فرمایا۔ ولید بن ولید حضرت خالد بن ولید کا بھائی ہے، جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ قیدی بن کر مسلمان کے پاس آیا، فدیہ دے کر رہائی پائے، اسلام قبول کیا۔ سمجھ میں گئی بات؟ باب قولی تعالی والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ پیغمبر علیہ السلام میدان احد میں شیطان نے آواز لگائی کہ الا ان محمدا قد قتل۔ صحابہ ایک طرف اور رسول اللہ دوسری طرف، صحابہ واپس آ رہے تھے، استصعدون ولا تلون والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ تو پیغمبر اذ یدعوہم الرسول فی اخراہم وَلَمْ يَبْكِ مَعَ النَّبِي غَيْرُ 12 رَجُلًا، 12 بندے رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کو 50 بندے دے کے ایک جگہ پر بٹھایا تھا۔ ان کی وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اجتہادی غلطی کی بنیاد پہ یہ کام ہو گیا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو وہاں یہ معاملہ پیش آیا۔ اب پریشانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھا ہے، صحابہ شہداء بھی بہت ہے، تو باب قولو امنتا وعاسا، اللہ نے ہم بیجے مسلمانوں پہ، اور یہ جب آ جاتے تو انسان کی ساری غم ختم ہو جائے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ کی حفاظت فرمائے، جب کوئی فوتگی ہو جائے نا قریبی رشتہ دار کا، جب انسان کو انتہائی دکھ ہوتا ہے، جب اس کی تدفین سے انسان فارغ ہو جائے اور قبرستان میں دعا کے لیے بیٹھے، تو اتنے میں انسان کو معمول سی نیند آ جاتے، یا سیکنڈوں کے لحاظ سے ہوتے یا منٹ 1.5 منٹ ہوتے، اٹھ کے انسان کی ساری پریشانی ختم، واپس روانہ ہو جاتے۔ کبھی اندازہ لگایا؟ یا گھر میں کوئی پریشانی ہو
مسجد میں کوئی پریشانی ہو، بس ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ بند ہو جاتے اور پریشانی اللہ سارے کے سارے لٹا دیتے. یہ اللہ کا قانون امنتاً نعاسا. مجھے جب لے گئے ایجنسی والے تو مجھ سے تفتیش جب کر رہے، میں تفتیش کے دوران سو گیا. تو انہوں نے کہا یار یہ اگر چھوڑ ہوتا تو تفتیش کے دوران یہ سو جاتا. تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نا انا بطلح قال غشینا النغاس ونحن بمصفنا یوم احد. عنودگی طاری ہونے لگی، ہمارے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ جاتی. فجعل سیفی یسقط من یدی واخذه یسقط واخذه یسقط. کبھی طالب علم سو جاتے ہیں نا تو کتاب گر جاتے پھر اٹھتے پھر یہ ایک معاملہ ہوتا ہے. آج کل تو کتاب نہیں ہے، موبائل دیکھتے ہوئے موبائل گر جاتے پھر اٹھا جاتے، پھر موبائل دیکھتے پھر اٹھا جاتے. وہ فلم پورا نہیں ہوتے، فلم پورا ہو جاتے اس کا نیند پورا ہو جاتے، اس لیے صبح فجر میں نہیں آتے. سمجھ میں گئے یہ بات؟ باب قولی تعالی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. القرح معنی الجرح، استجابوا اجابوا، مجرد مزید بمعنی مجرد. استجیب معنی یجیب، دلیل لے کے سورۃ انعام سے. استجابوا معنی اجابوا بیان کر کے امام بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ باب استفعال میں طلب ماخذ کا حصہ نہیں، تو استشہاد کے لیے آیات لے کے آیا سورۃ شورى کا. باب قولی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. یہ جاسوس مراد ہے اس سے. اچھا تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها محمد حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آگے روایت میں بھی یہی ہے. ابراہیم نے یہ کلمہ کہا تھا کب؟ حسبی اللہ، جب آگ میں ڈالا گیا. باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله سيطوقون. توقت مانا توق ڈالا جائیں گے. دنیا کی نعمتیں پروانی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان دیندار ہے. دنیا میں اللہ سب کچھ دیتے ہیں نا، کہ یہ استدراج بھی ہو سکتا ہے. عربی کے ایک شاعر نے کہا کہ عقل مند روٹی کے پیچھے اندھا ہوتا ہے، وَيُبِيتُ بَوَّابًا بِبَابِ الْأَحْمَقِ. اور جاہل کے دروازے میں ہر قسم نعمت موجود ہے، وہ اس لیے اس نے آخرت کو بولنی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر ان لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا مسلمانوں کا، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، ان کافروں کی گھر کی سیڑھیاں میں سونے سے بنا کے دے دیتا، ان کی چھت ان کی چارپائی، لیکن یہ مسلمان اسلام چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں گے. تو یہ استدراج ہوتا ہے. توق یہ مال جس کا زکوٰۃ آپ نہیں دیتے ہو دنیا میں، یہ اللہ ایک توق ڈالا جائے گا تیرے سانپ اجزاء کی شکل میں، اور منہ آپ کے منہ پہ رکھ کے، کافر کے منہ پہ رکھ کے انا مالو کا وانا کنزو کا، اور ثم تلا هذه الآیہ. باب وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. عبداللہ ابن ابی ایک مجلس میں تھے. صاحب بن زید سے روایت ہے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدے پہ سوار ہوئے، علیہ فدق پہ آپ پہنچ کے، علی قطیفۃ فدکیۃ واردف اسامہ. گدے پہ موٹا چادر ڈالا ہوتا، منگم چی خر مانے غٹ چادر ہے چکے نا، ٹاٹ پہ چھو رہا، ٹاٹ ورطا ہوئی کر ہم لوگ ٹاٹ ڈالتے گدے پہ تاکہ اس پہ گرے نہیں. یعود سعد بن عبادہ فی بن الحارث بن الحجرج.
قبل واقعۃ بدر قال حتى مر بمجلس فی عبداللہ ابن ابی بن سلول وذاك قبل ان يسلم عبداللہ ابن ابی فاذا في المجلس اخلاط، اخلاط منا مختلف قسم کے لوگ تھے، مسلمین، مشرکین، عبدۃ الاوثان، یہود، کلی کی خلق ناسی و جرگج، ایک ڈیرہ ہوتے ہیں، ڈیروں میں لوگ بیٹھے، جیسے آپ کے علاقوں میں ڈیرے ہوتے ہیں، ہمارے علاقوں میں اس میں پتہ نہیں چلتے مسلمان، غیر مسلم، ہندو، سکھ سب بیٹھا ہوئے۔ میں یہ مٹی آیا تو مٹی کے مدرسے سے نکلتے ہوئے سامنے مسجد ہے، تو مسجد کے مدرسے کے اور مسجد کے درمیان یہ ساتھ والا دکان جو ہے وہ ڈاکٹر کا ہے، وہ ہندو ہے، تو میں کوئی چیز اس سے لے رہا تھا، کارنر پہ اس کا وہ میڈیکل سٹور ہے، تو میں نے اس کو بولا یہ مسجد ہے، ادھر نماز پڑھا کرو، یہ مدرسہ ادھر بچے بھیجو، تو وہ میرے کو بول رہے کہ ہم بنیا ہے، ہندو بنیا ہے۔ اچھا، میں نے کہا یار ناراض نہیں ہونا، ہمارے مسلمان بھی آپ کی طرح ہو گئے۔ وہ ایک دن میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو میں نے ایک لڑکا میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ گیا، بڑا خوبصورت تھا، اچھا تھا، وہ داغا ڈالا تھا، تو میں اس کو نصیحت کروں یہ ناجائز ہے، یہ تو آخر میں جب وہ مجھے کہہ رہے کہ یہ راکھی ہے، میری بہن نے میرے ہاتھ میں باندھی ہوئی ہے اور میں ہندو ہوں، تو میں نے کہا ہمارے مسلمان بھی اسی طرح ہے۔ کہہ رہے کہ انڈیا میں ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا، لڑکا مر گیا، اب لاوارث تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جناب کون ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کافر ہے، ایک جیسے تھے، شدھ بدھ برابر تھا۔ تو کہہ رہے اس کا پینٹ اتار دو، دیکھو اگر اس کا ختنہ ہو چکا ہوگا تو یہ مسلمان، نہیں ہوا تو غیر مسلم، اسلام کے تعارف کے لیے ختنہ رہ گیا۔ جیسے بعض مذاہب میں یہ نہیں کہ اس بندے کو نماز کرایا گیا کرو جو ذکر ہے ان کی کتاب میں، کہ اسلام نہیں، اس لیے محنت کرنا پڑے گا۔ مجلس بڑا ہوتا ہے، فلما غشیت المجلس، اب عبداللہ ابن رواحہ بھی موجود تھے، جب سواری کا گرد و غبار لوگوں پر پڑی، عجاجۃ الدابہ جس کو بولتے تھے، عجاجۃ الدابہ، خمر عبداللہ ابن ابی انفہ بردائی، عبداللہ ابن ابی نے گرد و غبار کی وجہ سے چادر ڈالا اور کہنے لگا کہ ہم پر یہ گرد و غبار کا نہ اڑے۔ ثم قال لا تغبروا، رسول اللہ نے السلام علیکم اور ٹھہر گئے، اپنی سواری سے اتر کے اپنے اسلام کی دعوت دی، قرآن پڑھا۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا ایھا المرء انہ لاحسن مما تقول ان کان حقا فلا تؤذنا به فی مجالسنا ارجع الی رحلک۔ ابھی بھی یہ کہہ رہے نا، اے نوجوان آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، تاہم آپ جو کہتے ہیں اگر سچے ہیں بھی ہے تب بھی آپ ہمارے مجالس میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کر، اپنے گھر واپس چلے جائے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مجلس میں اب آیا کرے۔ فاستب المسلمون والمشرکون والیہود حتی کادو، یہ لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ برا بھلا کہنے لگے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اپنے سوارے پر سوار ہو گئے، چلے گئے اعلیٰ سعد بن عبادہ۔ رسول اللہ نے سعد کو کہا
الم تسمع ما قال ابو حباب، عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا؟ تو سعد نے کہا یا رسول اللہ اس کو معاف کر، اس کی بات کو نہیں لے۔ تو یہ وہ روایت یہاں پہ لے کے آتا ہے، سمجھ میں گئی بات؟ ابن حجر نے یہاں پہ بہت سارے واقعات لکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے تکلیف پہنچائے۔ کعب بن اشرف تو اس کو لگام ڈالا گیا، اس طرح اور بھی بہت سارے روایت ہے۔ باب ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا، جو اللہ نے دیا ہے وہ اس پہ خوشی کر۔ مقصد کیا ہے کہ یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لا یفعلون، ان کا مقصد کیا ہے کہ ان باتوں میں ہماری تعریف کیا جائے جو ہم نے کیے بھی نہ ہو، ہمارے کھاتے میں ڈالا جائے۔ ان رجالا من المنافقین علی عہد رسول اللہ کان اذا خرج رسول اللہ الی العرض تخلفوا عنه وفرحوا بمقدم خلاف رسول اللہ۔ یہ دو روایت یہاں پہ لے گئے۔ تابعہ عبد الرزاق عن ابن جریج، ہشام کی متابعات بھی ہے اور اس کا بھی ہے۔ باب ان فی خلق السماوات، اس احادیث کا فوائد آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ پڑھتے تھے اور پھر اپنے پورے جسم پہ یہ دعائیں پڑھ کے اپنے جسم پہ مل کے اس کے بعد سو جاتے، تو یہ پڑھنا چاہیے، وہ روایت لے کے آتا ہے یہاں۔